بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، دور دراز سے اور قرب و جوار سے تشریف لانے والے معزز سامعین، اور اہل حق سے وابستہ غیرت مند بھائیوں، اسلامی نوجوانوں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اسلامی سال کے اعتبار سے محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ذی الحج یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اسلامی سال کے آخری مہینے کے اندر بھی قربانی دی گئی، اور اسلامی سال کے پہلے مہینے کے اندر بھی قربانی دی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین اسلام یہ قربانیوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور قربانی یہ کن لوگوں نے دی؟ سال کے آخری مہینے میں اللہ کے محبوب پیغمبر اپنے بیٹے کو قربان کر کے اللہ کے حضور قربانی پیش کر رہے ہیں، اور سال کے پہلے مہینے میں، بلکہ سال کے پہلے مہینے کے پہلے دن میں صحابی رسول، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی، اپنی جان کو نذرانہ پیش کیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن کتنا بزدل اور کتنا خوف زدہ تھا کہ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا نہ کر سکا۔ اس نے موقع تلاش کیا، موقع کی تاڑ میں رہا، اور اس ٹوک کے اندر رہا کہ کون سا ایسا وقت آئے گا کہ جس وقت میں امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروں گا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت جان قربان کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ موجود، آپ اندازہ کیجئے کہ دشمن صفوں کو چیرتا ہوا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی نمازوں کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ صحابہ اکرام ویسے ہی نماز کے اندر موجود رہے، اور آج 1450 سال گزرنے کے بعد میری اور آپ کی بھی نماز ہے کہ ہمیں ایک مچھر کاٹ جائے تو ہم کتنی کھجلی کرتے ہیں، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے
ہمارا نماز کے اندر کتنا دل لگا ہوا ہے، ہماری کتنی محبت ہے نماز سے، اور ہم اپنے جن لوگوں کو ہم اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اپنا رہنما مانتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی زندگیوں کو دیکھیے، ان کی سیرت کو دیکھیے کہ ایک دشمن صفوں کو چیرتا ہوا حضور کے صحابی کو قتل کر رہا ہے، لیکن صحابہ اکرام کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ تو اسلامی سال کا پہلا دن، پہلے مہینے کا پہلا دن کہ صحابی رسول نے جان قربان کی، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آج سے 1450 سال پہلے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے فرمان کے اندر یہ فرما دیا تھا کہ اللہ صحابہ سے راضی ہے، اللہ ان صحابہ سے راضی ہے، اور یہ صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور آج 1450 سال گزرنے کے بعد ایک بھنگی قسم کا آدمی، اور وہ آدمی جس کے نسب کا بھی پتہ نہیں، حسب کا بھی پتہ نہیں، وہ نعوذ باللہ کھڑے ہو کر کے ان مقدس شخصیات کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرتا ہے اور ان مقدس شخصیات پہ تبرہ بازی کرتا ہے۔ مسلمانوں، یہی وہ لوگ ہیں تبرہ باز کہ جنہوں نے صحابہ اکرام پہ تبرہ کیا، یہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوئے، اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، اصحابی کا نجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس صحابی کی اقتدا کرو گے تم رہنمائی پاؤ گے۔ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، بتائیں گے دنیا کے معاملات کے اندر پہلے وقت کے لوگ ستاروں کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے کہ فلاں ستارہ فلاں وقت پہ پہنچتا ہے، اب یہ وقت ہو گیا ہے، فلاں ستارہ فلاں وقت پہ پہنچ گیا ہے، اب یہ وقت ہو گیا ہے۔ دنیاوی معاملات کے اندر تم ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہو، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا دینی معاملات کے اندر میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس صحابی کی اقتدا کرو گے، چاہے وہ مرتبے کے اعتبار سے چھوٹا صحابی ہے، مرتبے کے اعتبار سے بڑا صحابی ہے، تم جس صحابی کی اقتدا کرو گے تم رہنمائی پاؤ گے، اور اگر تم صحابہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے نہ تمہیں دنیا کے اندر رہنمائی ملے گی، نہ تمہیں دنیا کے اندر سکون ملے گا، تم دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوگے، تم آخرت کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوگے۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، حضور نے فرمایا صحابہ کلہم عدول، کہ صحابہ اکرام یہ سارے کے سارے عادل ہیں، برحق ہیں۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں دماغ کے اندر اگر کچھ غلط فہمی آ گئی، دین اسلام سے فارغ ہو جاؤ گے، کیونکہ آج دین اسلام قرآن و حدیث صحیح معنوں کے اندر اور جس طرح نازل ہوا تھا یہ ویسے ہی ہم تک محفوظ پہنچتا ہے یا محفوظ پہنچا ہے، اس کے پیچھے صحابہ اکرام کی محنت ہے، اور اسلام کی رگوں کے اندر صحابہ اکرام کا خون جاری ہے۔ صحابہ اکرام نے اپنے بچوں کو یتیم کروایا اسی دین اسلام کے لیے، اپنی بیویوں کو بیوہ کروایا اسی دین اسلام کے لیے، حضور کی محبت کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ وآخر دعوانا